بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاگردہ تھی، جوانی میں بیوہ ہو گئی، ایک ہی اس کا بیٹا تھا، مال و دولت اللہ نے بہت دی تھی، چنانچہ یہ بچہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو مال و دولت کی وجہ سے بری صحبت میں پڑ گیا، اس کو شراب اور شباب کی لت پڑ گئی اور ایسے گندے فحش کاموں میں یہ دن رات لگا رہتا۔ اس کی ماں پابندی سے درس سننے آتی تھی، لیکن یہ بچہ بالکل درس کی طرف نہ آتا اور اپنے گناہوں کی زندگی میں وقت گزارتا رہتا۔ ماں بڑا سمجھاتی، کئی مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس لے کر آئی، حضرت نے بھی کئی دفعہ گھنٹہ اس کو سمجھایا، وہ بچہ بات سنی انسنی کر دیتا تھا، بولتا تھا میں نیک بن جاؤں گا، بنتا نہیں تھا، جھوٹ بول جاتا تھا۔ چنانچہ کئی سال گزر گئے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دل میں نا امید ہو گئے کہ شاید اس کے دل پر مہر لگ گئی، اب اس کے لیے ہدایت نہیں، تو حضرت اس کی طرف سے مایوس سے ہو گئے کہ یہ تو خواہ مخواہ میرا وقت ہی ضائع کرتا ہے۔ سالوں گزر گئے سمجھاتے ہوئے، کوئی اس نے ایک قدم بھی تو نیکی کی طرف نہیں بڑھایا بلکہ برائی کی طرف زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں بیچاری روز دعائیں مانگتی، محفل میں دعائیں مانگتی، انفرادی دعائیں مانگتی اپنے بیٹے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ بچہ ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، بیماری ایسی کمزور ہو گیا، بستر پر لگ گیا، حکیموں نے جواب دے دیا کہ یہ بیماری لا علاج ہے، کچھ دنوں کے اندر یہ بچہ مر جائے گا۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا اور اس کو پتہ چل گیا کہ میری حالت یہ، ماں نے اس کو نصیحت کی، بیٹے اب بھی تو زندہ ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، تیرے گناہ کم از کم بخشے جائیں گے، آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ جب ماں نے رو رو کے سمجھایا، اب اس کا دل کچھ موم ہوا، کہنے لگا امی اچھا مجھے توبہ کا طریقہ بتا دیجئے۔ ماں نے کہا کہ توبہ کا طریقہ تو حسن بصری ہی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے ان کے پاس لے جائیں، مگر پیدل چل نہیں سکتا تھا، ماں جوان بیٹے کو اٹھا کے لے جا نہیں سکتی تھی، تو بیٹے نے کہا امی آپ ایسا کریں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلی جائیں اور ان کو جا کر میرے سلام دیں اور کہیں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے آ کے توبہ کا طریقہ بھی بتا دیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ اگر میں اس سے پہلے مر جاؤں تو میری جنازے کی نماز بھی وہی پڑھا دیں۔ چنانچہ ماں چلی، اس کے دل میں یہ تو خوشی تھی کہ کم از کم توبہ کے لیے تیار ہو گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کسی مسئلے کی تحقیق میں لگے ہوئے تھے اور بہت ہی زیادہ مشغول تھے اس میں۔ جب اس عورت نے کہا آپ میرے گھر آئیں، میرے بچے کو آپ توبہ کا طریقہ بتائیں، وہ سمجھے اس کے بیٹے نے پہلے میرا وقت ضائع کیا، اب پھر وقت ضائع کرے گا، میں ایک کام میں لگا ہوا ہوں بڑا اہم ہے، میرے پاس فرصت نہیں۔ انہوں نے جواب دے دیا کہ میں تو اس وقت آ نہیں سکتا مشغولی کی وجہ سے۔ اس نے کہا جی بچے نے کہا ہے میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ بھی آپ پڑھا دینا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے غصے میں کہہ دیا کسی اور سے پڑھوا لینا، میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتا کیونکہ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ہمارے مشائخ جو بندہ نماز بالکل ہی نہیں پڑھتا تھا اس کے جنازہ کے پڑھانے میں ذرا تردد فرماتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ کسی اور سے پڑھوا لینا، میں بے نمازی کا جنازہ بھی نہیں پڑھتا۔ اب ماں تو ماں تھی، وہاں سے واپس آئی روتی ہوئی، بیٹے نے پوچھا امی حسن بصری نہیں آئے؟ ماں نے بتایا بیٹے تو نے اتنے گناہ کیے، تو نے اتنا ان کو دھوکے دیے، تو نے ان کی بات ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دی، اب وہ تو اس سے نا امید ہو چکے، وہ سمجھتے ہیں تیرے دل پر مہر لگ چکی، وہ تیرے پاس آ کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے مجھے جواب دے دیا، کہنے لگا امی میں نے تو کہا تھا میرا جنازہ بھی وہی پڑھائیں، پر کہنے لگی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جنازہ بھی میں نہیں پڑھاتا، وہ بے نمازی ہے، کسی اور سے پڑھوا لینا۔ جب اس نوجوان نے سنا کہ میں اتنا برا ہوں، اللہ کا ایک ولی آنا بھی پسند نہیں کرتا، میرا جنازہ پڑھنا بھی پسند نہیں کرتا، اب اس کے دل پر چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے امی میں اتنا تو برا ہوں، اور رونے لگ گیا۔ کہنے لگا اچھا امی پھر اب میری موت کا وقت قریب ہے، آپ میری وصیت سن لیں۔ ماں نے پوچھا بیٹے کیا وصیت ہے؟ کہنے لگا امی وصیت یہ ہے ابھی میری روح نکل جائے گی تو آپ سب سے پہلا کام یہ کرنا اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا اور میری لاش کو کتے کی لاش کی طرح سب اس پورے صحن میں گھسیٹ سے پھرنا۔ بیٹا ایسا کیوں
کروں امی لوگوں کو پتہ چل جائے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے رب کا نافرمان ہوتا ہے پھر اس کی لاش کو کتے کی لاش کی طرح گھسیٹا جاتا ہے اور امی مجھے قبرستان میں بھی دفن نہ کرنا یہیں سین میں دفن کر دینا بیٹے ایسا کیوں کروں امی اس لیے میں اتنا گنہگار ہوں تو مجھے قبرستان میں دفن کرے گی میری وجہ سے قبرستان کے مردوں کو کہیں عذاب نہ ہونے لگ جائے مجھے یہی دفن کر لینا اس بچے کی آج بھی پسند آ گئی چنانچہ اس نے اسی وقت جو ہے کلمہ پڑھا فوت ہو گیا ابھی ماں اس کی آنکھیں بند ہی کر رہی تھی دروازے پہ دستک ہوتی ہے جا کر پوچھا اس عورت نے کون ہے جواب ملا حسن بصری آیا ہوں پوچھا شیخ آپ کیسے تشریف لائے فرمانے لگے جب میں نے تجھے انکار کر دیا میں مسئلے کی تحقیق کر کے کیلولہ کی نیت سے سو گیا مجھے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر رہا ہے میری آنکھ کھل گئی میں سمجھ گیا اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا تو جو پروردگار مرنے سے چند لمحے پہلے بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے پھر رمضان المبارک میں 27 کی رات ہو برکتوں والے لمحات ہو اس میں انسان اپنے ارادے سے اگر توبہ کرے گا تو پروردگار اس کی توبہ کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے لہذا آج کے اس بابرکت وقت میں اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور اپنے مالک کو راضی کر لیجئے پروردگار ہمیں آج کی اس رات میں اس محفل میں اٹھنے سے پہلے گناہوں سے معافی عطا فرما دے آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.